السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کا ایک خوفناک واقعہ۔ یہ کہانی ہماری دور کی کزن رابعہ کی ہے۔ وہ 3 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی اور شاید سب سے زیادہ خوبصورت بھی۔ ان کی معصومیت، سنجیدگی اور انداز ایسا تھا کہ جو بھی دیکھتا کچھ لمحے رک کر بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کے بھی گھر میں ان کی دادی کا سخت راج تھا۔ دادی کو لڑکیوں کا بے وجہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں تھا، اس لیے بڑی بہنیں شادی سے پہلے بہت کم نظر آتی تھیں، لیکن دادی کے انتقال کے بعد رابعہ کی آمد و رفت قدرے بڑھ گئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہر فنکشن میں لوگ اسے دیکھ کر اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہ واقعہ کچھ سال پہلے کا ہے، جب ہمارے خاندان میں ایک شادی کی تقریب تھی۔ کراچی میں کووڈ سے پہلے فنکشن دیر رات تک جاری رہتے تھے۔ رابعہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئی اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زیادہ میک اپ تو نہیں کیا تھا، لیکن ہاتھوں میں مہندی، پیروں میں پائل اور کلائیوں میں چوڑیاں اس کی سادگی میں نرالی چمک ڈال رہے تھے۔ تقریب ختم ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ بائک پر گھر روانہ ہوئی، لیکن گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد خبر ملی کہ رابعہ کی طبیعت یکدم بہت خراب ہو گئی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ کسی کی بات نہیں سن رہی، عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہے اور تو اور قابو میں نہیں آ رہی۔ سب گھر والے سخت پریشان تھے۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ واپسی میں راستے میں ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں بائک اچانک سے بہت بھاری محسوس ہوئی، جیسے کوئی وزنی چیز ساتھ آ گئی ہو، لیکن میں رکا نہیں۔ گھر آ کر جب بائک روکی تو رابعہ نے کچھ نہ کہا، نہ نیچے اتری۔ جب بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک عجیب جمی ہوئی سی سختی تھی۔ اس کی نظریں ایک ٹک بس گھور رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے اندر لے جایا گیا، لیکن وہاں بھی وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ سامان بھی ٹوٹا اور 2-3 گھر والوں کو چوٹیں بھی لگیں، کیونکہ رابعہ نے جیسے ایک ہاتھ سے انہیں دور سے دھکا دے کر دور پھینک دیا ہو۔ تبھی سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام طبیعت خراب ہونا نہیں ہے۔ گھر کے ایک بزرگ جو ہمارے نانا کے بھائی تھے، انہوں نے کئی بار رابعہ کو آواز دی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جواب نہیں آیا۔ کافی دیر بعد اچانک اس کے منہ سے ایک ایسی آواز نکلی جس نے سب کی حالت خراب کر دی۔ وہ آواز کسی مرد کی تھی، بلکہ یوں لگا جیسے ایک ساتھ کئی لوگ بول رہے ہوں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ رابعہ کے اندر سے آنے والی آواز ہر آنے والے کا نام لے کر پکارتی، جیسے اسے سب کے بارے میں تفصیل سے علم ہو، لیکن رابعہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسی ہے، ہوش میں ہے یا نہیں، وہ یہ سب جانتی بھی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ڈر کے مارے کمرے سے باہر نکل گئے، اور جو ہمت والے تھے وہی اس کمرے کے سامنے رک سکے۔ رات بھر رابعہ کا رویہ بدلتا رہا، کبھی ہنستی، کبھی روتی، کبھی خاموش ہو جاتی، لیکن ان سب حالت میں رابعہ کو دیکھ کر خوف ہی آتا تھا۔ صبح ہونے پر فیصلہ کیا گیا کہ اسے کسی عامل یا عالم کے پاس لے جانا چاہیے، مگر اسے لے کر جائے گا کون؟ کیونکہ یہ آسان کام نہیں تھا۔ جب اسے اٹھایا گیا تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی ہی مشکل سے اسے گاڑی تک لایا گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ رابعہ نے جیسے ہی ایک پیر گاڑی پر رکھا تو وہی آواز میں بولی، مجھے یہاں سے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ اس کے بعد تقریباً خاندان کے ہر انسان نے زور لگا دیا، پر رابعہ ایسی جمی جیسے زمین کا حصہ بن گئی ہو۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور آہستہ آہستہ اسے گاڑی میں بٹھانے میں کامیابی ہوئی۔ جب وہ عالم کے پاس لے جائی گئی تو وہاں یہ بات سامنے آئی کہ تقریب سے واپسی پر دونوں بہن بھائی ایک ایسی جگہ سے گزرے تھے جو گندی تھی
اور رابعہ کے پیر کی مہندی کی خوشبو سے وہاں موجود 7 مختلف جنات اس پر قابض ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی آوازیں اور حرکات ایک جیسی نہ تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عالم نے بروقت علاج کیا اور رابعہ کو سکون ملا۔ وہ رفتہ رفتہ صحت یاب ہو گئی۔ کمزور ضرور تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ آج وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس رات کا کوئی ذکر اس کے سامنے نہیں کیا جاتا۔ عالم صاحب نے اس کے گھر والوں کو کچھ چیزیں دیں اور ہدایت کی کہ انہیں دور کسی ویرانے میں دفن کر دیا جائے۔ اس کی فیملی نے وہی کیا اور کسی کو کچھ نہ بتایا، اور جنہیں معلوم تھا ان لوگوں نے بھی اپنی زبانوں کو تالا لگا لیا۔ آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو دل سے شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ہمیں نکال دیا۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے واقعے کی طرف۔ میرا بچپن گاؤں میں گزرا ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی کا ایک بڑا حصہ گاؤں میں ہی مکمل کیا۔ میں نے میٹرک گاؤں کے ہی اسکول سے کی۔ اب کالج کے لیے مجھے قصبے تک جانا پڑتا تھا۔ ہم دوستوں کا ایک گروپ تھا جو اسکول کے وقت کے ساتھ سے پڑھتے آ رہے تھے۔ ہم لوگ اکٹھے کالج جاتے، اکثر پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ ویسے تو قصبے تک جانے میں وقت لگتا تھا، لیکن ہم لوگ فصلوں کے بیچ سے کچے راستے پر چلتے ہوئے 20 سے 25 منٹ میں کالج پہنچ جاتے تھے۔ کالج کی عمارت اس قدر خستہ حال تھی کہ استعمال کے قابل ہی نہ تھی، سوائے چند کمروں کے۔ ہمیں جو کمرہ ملا اس کا دروازہ کالج کی پچھلی طرف والی دیوار کے سامنے کھلتا تھا۔ دیوار کے ساتھ درختوں کی ایک قطار تھی۔ 2 لڑکوں کی ذمہ داری تھی کہ سب سے پہلے کالج آئیں اور کمروں کی صفائی کریں۔ وہ ہر کمرے کی صفائی کرتے تھے سوائے ہمارے کمرے کی۔ ان کے مطابق دیوار کے ساتھ موجود درختوں پر سایہ تھا، اور تو اور انہوں نے وہاں کچھ دیکھ بھی رکھا تھا۔ ہم نے بہت اصرار کیا کہ بتائیں کیا دیکھا تھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن پھر ان میں سے ایک چھوٹے لڑکے نے بتایا وہ دونوں بھائی ہمارے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے قد کا آدمی جس کے ہاتھ پیر بچوں جیسے تھے اور چھوٹا سا سر تھا، جس میں آنکھوں کی جگہ خالی تھی، اور ایک درخت کے پیچھے سے نکلا اور ہمارے برابر والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرف آنا بند کر دیا۔ ہم نے ان کی بات سنی اور پھر ان کا خوب مذاق اڑایا۔ یہ بات مذاق میں ہی گم ہو گئی۔ چند ہفتوں بعد ہمارے ایک استاد صاحب نے ہماری خوب بے عزتی کی اور کمرہ صاف کرنے کا بولا۔ ہم نے ان دونوں لڑکوں سے کہا، لیکن انہوں نے دن میں بھی ہم سب لڑکوں کی موجودگی میں ہمیں وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ ہمیں مجبوراً شام تک رکنا پڑا۔ تمام استاد اور لڑکے گھر چلے گئے۔ اب کالج میں صرف ہم 7 لڑکے تھے جو گاؤں سے آتے تھے، اور 2 صفائی والے لڑکے رہ گئے تھے۔ ان دونوں نے تو مدد سے انکار کر دیا تھا، سو ہم ساتوں ہی صفائی کرنے لگے۔ وہ دونوں لڑکے کالج کے گیٹ پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے جلدی سے صفائی کی اور وہاں سے نکلنے لگے تو ایک دوست نے ایک میمنے یعنی بکری کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سفید رنگ کا تھا جس پر بھورے رنگ کے دھبے تھے۔ یہ ہمارے رستے کے بالکل برابر میں کھڑا تھا۔ ہمیں ان لڑکوں کی بات یاد آ گئی۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جیسے ہی اس کے برابر سے گزرے تو اس نے اونچی آواز سے گدھے کی آواز میں ہانکنا شروع کر دیا۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم خاموشی سے بغیر کسی کو کچھ بتائے اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں کو بھی کچھ نہیں بتایا، اور ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ سنا بھی نہیں۔ اگلے روز ہم نے اپنے استاد صاحب سے ہمارا کمرہ تبدیل کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس کے چند دن بعد ہمارا کمرہ تبدیل کر دیا گیا۔ ان دونوں لڑکوں سے پتہ چلا کہ شام میں کالج میں استادوں کی محفل تھی، جن میں سے 2 استاد سگریٹ پینے ہمارے کمرے والی سائڈ پر گئے تھے۔ واپسی آئے تو پسینے میں لت پت تھے۔
انہوں نے باقی استادوں سے کچھ بات کی جس کی وجہ سے اس کمرے کو بند کر دیا گیا۔ ہمیں آج تک معلوم نہیں ہوا کہ ان دونوں استادوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تجسس ہمیں آج بھی رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے واقعے کی طرف۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میں ایک چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی ہوں۔ میری شادی راشد سے ہوئی جو ایک معمولی سی الیکٹرانکس کی دکان چلاتا تھا۔ ہماری ابتدائی زندگی کافی مشکل تھی۔ راشد کی ماہانہ آمدنی بمشکل 15,000 روپے ہوتی تھی، جبکہ اس کا بھائی کامران جو میرا دیور تھا کپڑوں کے بڑے کاروبار سے وابستہ تھا۔ اس کی ماہانہ آمدنی لاکھوں میں تھی۔ کامران صاحب کی شادی سعدیہ سے ہوئی تھی جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان مالی فرق اتنا واضح تھا کہ ہر معاملات پر مجھے اپنی غربت کا احساس ستاتا رہتا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کامران صاحب نے کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں۔ جب ہم نے نیا گھر لیا تو وہ خالی تھا۔ کامران صاحب نے نہ صرف اپنے گھر کا سامان خریدا بلکہ ہمارے گھر کے لیے بھی وہی تمام سامان منگوا دیا۔ میں آج بھی وہ دن نہیں بھولی جب انہوں نے ہمارے گھر کے لیے نئی فرنیچر کی ڈیلیوری کروائی۔ راشد شرمندہ ہو رہا تھا مگر کامران صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ ایک اور واقعہ جو مجھے آج تک یاد ہے وہ تھا کہ جب میرے بڑے بیٹے عرفان کے اسکول کے اخراجات پورے نہ ہو رہے تھے تو کامران صاحب نے نہ صرف عرفان کے اسکول کی فیس ادا کی بلکہ اپنے بیٹے شہریار کو بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ دونوں کزن ایک ساتھ پڑھ سکیں۔ مگر ان تمام احسانات کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سی کدورت پیدا ہو رہی تھی۔ جب بھی سعدیہ نئے کپڑے پہن کر آتی میرا دل چاہتا کہ میں بھی وہی کپڑے پہنوں۔ جب انہوں نے نیا فریج خریدا تو میں بھی وہی فریج چاہتی تھی۔ راشد میری ان خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے میرے دل میں حسد نے جنم لیا۔ ایک دن جب سعدیہ نے اپنی نئی گاڑی دکھائی تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں انہیں ان کی اوقات میں لاؤں گی۔ میں نے پہلے ایک مقامی عامل سے رابطہ کیا جس کا نام حافظ صاحب تھا۔ اس نے کچھ تاویز بنائے مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ زیادہ طاقتور عمل کروانا چاہیے۔ میرے ایک جاننے والی نسرین نے مجھے ملتان کے ایک مشہور عامل پیر صاحب کے بارے میں بتایا۔ میں نے اپنی بچت کا زیادہ تر حصہ نکال کر پیر صاحب کو بلایا۔ پیر صاحب نے ایک پراسرار تقریب کی۔ اس نے میری بہو زینب یعنی کہ کامران صاحب کی بیٹی پر ایک عجیب عمل کیا۔ میں نے دیکھا کہ زینب کا چہرہ یکدم تبدیل ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ چیخنے لگی۔ پیر صاحب نے کہا، اب یہ لڑکی آہستہ آہستہ مرے گی، 4 ماہ 10 دن بعد اس کی روح نکل جائے گی۔ عمل کے بعد زینب کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ کھانا نہیں کھا پاتی تھی۔ جب زبردستی کھلایا جاتا تو اسے خون کی الٹیاں کر دیتی۔ ڈاکٹروں نے اسے مختلف بیماریوں کی تشخیص دی، کبھی معدے کا السر، کبھی دماغی بخار، کبھی ہڈیوں کی کمزوری۔ سب سے دردناک منظر تو وہ تھا جب زینب اپنے والدین کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوتی، ابا، اماں مجھے مرنے دو، میں اور نہیں سہ سکتی۔ کامران صاحب اور سعدیہ کا حال دیکھ کر پتھر دل بھی پسیج جاتا۔ انہوں نے اپنا سارا کا سارا کاروبار بیچ کر زینب کے علاج پر لگا دیا۔ بالآخر وہ بدقسمت دن آیا جب زینب نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ اس کی موت کے بعد کامران صاحب کا پورا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ ان کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، گھر کے زیورات بیچے جا چکے تھے۔ میرے خاوند راشد نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے روک دیا۔ اس پر ہمارے درمیان شدید جھگڑا بھی ہوا جو بالآخر طلاق پر منتج ہوا۔ میری زندگی بھی تباہ ہو چکی تھی، بچوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور معاشرے میں میری عزت ختم ہو گئی۔ کچھ سالوں بعد جب میں اپنے بھائی کے گھر میں ذلیل ہو رہی تھی
تو کامران صاحب نے میری دوسری بیٹی سارہ سے اپنے چھوٹے بیٹے شہزاد کی شادی کر دی اور پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ آج جب میں کامران صاحب کو دیکھتی ہوں جو مجھے ماں کی طرح عزت دیتے ہیں تو میرا دل شرم سے بھر جاتا ہے۔ کیا میں انہیں بتاؤں کہ میں ہی ان کی بیٹی کی موت کی ذمہ دار تھی یا یہ راز اپنے ساتھ لے جاؤں؟ سمجھ نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنی حسد کی آگ میں زندگی کو نہ جلاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ آگ پہلے اپنے مالک کو جلاتی ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو۔ دوسروں کی نعمتوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو۔ یہی ہمارا دین اور ایمان اور ہماری سیکھ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے تینوں واقعات۔ کیسے لگے آپ لوگوں کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اتنا لمبا اسپیس لینے کا مقصد اتنا ہی تھا کہ یوٹیوب نے میری ویڈیوز پر بالکل ویوز بلاک کر دیے تھے۔ کوئی ویوز نہیں آتے تھے، کچھ بھی نہیں، سمجھ نہیں آ پا رہا کہ کیا کروں۔ کافی پریشان بھی رہتی ہوں۔ آپ لوگ جو مجھے یوٹیوب پر سبسکرائب کر چکے ہیں وہ لوگ مجھے میری ٹک ٹاک آئی ڈی پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی میں اسٹوریز اپلوڈ کرتی ہوں اور پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرا ساتھ دیں چینل کو گرو کرنے میں، اور ویوز کے لیے مجھے پلیز 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 شروع سے لے کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ آپ لوگ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، ویڈیو کی ریٹنگ خراب ہو جاتی ہے، ہماری ساری محنت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔